اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم آغا خشر کاشمیری کے ڈرامے اسیر حرص کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اسیر حرص کے پس منظر سے اس کی ابتدا کریں گے۔ سامعین، آغا خشر خود فرماتے ہیں کہ بہار عشق اور فریب عشق کے فحش اور زہریلے اشعار میں مسموم طبیعتیں حکمائے یورپ کے آلات سے روبہ صحت ہوتی جا رہی ہیں۔ ملکہ الزبتھ کے گولڈن ایج میں جس نے ڈرامے کو معراج کمال تک پہنچایا وہ ملک الشعراء شیکسپیئر کا پرزور قلم تھا۔ ہندوستان نے جو کچھ سلطنت انگلیشیا سے کیا اس میں کچھ نہ کچھ دسترس حاصل کر لی، مگر فن پر نہ کبھی توجہ کی اور نہ کسی رتبے پر پہنچایا، اور یہی وجہ ہے کہ اولڈ فیشن والے حضرات اسے آج تک ذلیل اور ناقابل توجہ سمجھتے ہیں۔ ڈرامے کو ایسی گری پڑی حالت میں دیکھ کر ایلفرڈ کمپنی کے مالک مسٹر کاؤس جی کھٹاؤ کا خیال اس کی ترقی کی طرف رجوع ہوا، اور یہ سب سے پہلے شخص ہیں جن کی محنت سے ہندوستانی ناٹک یورپین لباس سے آراستہ ہو کر اسٹیج پر جلوہ فروشی کرنے لگا۔ سن 1899 میں جب میں ایلفرڈ کمپنی میں پہلے رائٹر مقرر ہوا تو مالک کے موصوف کے حسب ارشاد ونٹرس ٹیل کا ترجمہ کر کے اردو میں انگریزی ڈرامہ نویسی کی عمارت قائم کی، جس کی بنیاد خود کاؤس جی پالن جی کھٹاؤ اپنے ہاتھ سے رکھ چکے تھے۔ 5 مہینے کے بعد اس عمارت پر مار آستین نام کی ایک منزل کا اضافہ کیا۔ شکر ہے کہ دونوں منزلیں پبلک کو پسند آئیں اور چند اردو اور انگریزی اخباروں نے مبارک دے کر میرے حوصلے کو تقویت دی، اور آج اسی عمارت پر اسیر حرص کے نام سے ایک منزل کا اضافہ کرتا ہوں۔ خدا کرے یہ بھی قدرداں پبلک سے قبولیت کا تمغہ حاصل کرے۔ اپنا مضمون ختم کرنے سے بیشتر میں یہ گزارش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے ناچیز قلم نے ہندوستانی زمین پر جو یورپین فیشن کی عمارت قائم کی ہے وہ ایک ادھورا اور نامکمل خاکہ ہے۔ اسے وسعت دے کر غرناطہ کا قصر الخمرہ، لال قلعہ یا لندن کا رائل ہاؤس بنانا ان لوگوں کا کام ہے جو ہندوستان کو فیشنیبل دنیا میں ترقی کی کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسیر حرص کا سبب تالیف۔ آغا خشر کی یہ تحریر پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ کاؤس جی پالن جی کھٹاؤ نے جو ایلفرڈ کمپنی کے مالک تھے ان کو اس طرف رجوع کیا کہ انگریزی کے ڈراموں کا اردو میں ترجمہ کر کے اردو جاننے والے سامعین اور ناظرین کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو آغا خشر نے پہلا ڈرامہ مرید شک اس کے ٹھیک 5 ماہ بعد مار آستین اور دونوں ڈراموں کی بے حد مقبولیت سے متاثر ہو کر اسیر حرص کی تالیف اور تصنیف کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اس حوالے سے مشہور نقاد اور مصنف ڈاکٹر عبدالعلیم نامی نے فرمایا ہے کہ آغا خشر نے یہ ڈرامہ نوروز جی پری کی پارس کمپنی کے لیے سن 1901 عیسوی میں بامشاعرہ 150 روپے ماہوار قلم بند کیا۔ یعنی سبب یہ ہوا کہ پارس کمپنی کے مالک نوروز جی پری نے خشر سے یہ ڈرامہ تصنیف کرایا، مگر دیگر مصنفین اور خود خشر کی تحریر سے یہ بات واضح نہیں کہ ڈرامہ پارس کمپنی کے لیے لکھا گیا تھا، بلکہ یہ بات زیادہ صاف ہے کہ یہ ڈرامہ کاؤس جی پالن جی کھٹاؤ کی جدت کا نتیجہ ہے اور ایلفرڈ کمپنی کے لیے لکھا گیا ہے۔ اس بات کو عبد القدوس نیرنگ نے آغا خشر اور ناٹک میں بھی تحریر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیوانہ امرت سری رقم تراز ہیں۔ وہ جب تک بمبئی میں رہے کاؤس جی پالن جی کھٹاؤ نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ جب مدراس گئے تو اور شیر بائی ٹھوٹنی کے دام میں اسیر رہے۔ پھر جب بمبئی آئے تو سہراب جی اواگرا کے جال میں پھنس گئے۔ تو ان اقتباسات کی روشنی میں ظاہر ہے کہ خشر نے نوروز جی پری کے لیے کوئی ڈرامہ نہیں لکھا، بلکہ اسیر حرص ایلفرڈ کمپنی کے لیے لکھا اور اسی نے اسٹیج کیا۔ مگر آغا خشر کے بھانجے عبد القدوس نیرنگ نے اپنی کتاب
آغا حشر اور ناٹک میں ایک جگہ ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سن 1904 عیسوی میں نوروز جی پری کی کمپنی میں 150 روپیہ فی ماہ پر نوکری، کمپنی کے لیے 2 رنگی دنیا اور میٹھی چھری لکھا۔ اب اس بات سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ 150 روپے ماہانہ معاوضے پر حشر نے نوروز جی کے یہاں نوکری تو کی، مگر اسیر حرص کی تصنیف کے بعد، کیونکہ اسیر حرص کا سب سے کامیاب شو دہلی میں سن 1902 عیسوی میں ہوا تھا، جس نے حشر کی مقبولیت کے جھنڈے گاڑے، اور یہی وہ واقعہ تھا جس نے آغا حشر کے پیر ڈرامے کی دنیا میں مضبوطی سے جما دیے۔ اور دہلی میں 1902 عیسوی میں اسیر حرص کا شو الفرڈ کمپنی نے کیا، جس کے مالک کاؤس جی پالن جی کھٹاؤ تھے۔ تو عبدالقدوس نیرنگ اپنی کتاب آغا حشر اور ناٹک میں لکھتے ہیں کہ سن 1902 عیسوی میں کمپنی دوارا دلی کا سفر، دلی دربار میں شیر بدن کے پنجاروں پر آدھارت اسیر حرص کا منچن، پرانے ڈھنگ کا خاتمہ، تنہا 75 روپے مہینہ ہو گئی۔ تو یعنی یہ بات واضح ہوگی کہ آغا حشر نے یہ ڈرامہ ستمبر 1899 عیسوی کو بامشاعرہ 75 روپے ماہوار کاؤس جی پالن جی کھٹاؤ کی فرمائش پر الفرڈ کے لیے تصنیف فرمایا۔ غالباً یہ ڈرامہ پوری طرح سے بمبئی سے بھی شائع نہیں ہوا تھا، صرف اس ڈرامے کے گانوں کی کتاب منظر عام پر آئی تھی، لیکن آغا حشر نے 1915 عیسوی کے قریب اپنے لاہور قیام کے دوران کچھ ڈرامے شائع کرائے، ان میں اسیر حرص بھی تھا۔ شاید یہی وہ وقت تھا کہ جب اسیر حرص شائع ہو کر منظر عام پر آیا۔ بڑی کوششوں کے بعد مجھے یہ ڈرامہ دستیاب ہو سکا، اور وہی آگے لکھتے ہیں کہ اس کے سروکش جو ہے اس کی پیشید میں سب چیزیں اس میں تحریر کی گئی ہیں۔ قصہ اور ماخذ: 1927 عیسوی میں جس وقت آغا حشر چرخاری میں قیام پذیر تھے، انہوں نے اپنی ڈرامے کی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے مخلص دوست یحییٰ علوی، پرائیویٹ سیکرٹری مہاراجہ چرخاری سے فرمایا تھا: بمبئی میں میرا ابتدائی زمانہ تھا، مار آستین اور مرید شک کامیاب ہو چکے تھے، احسن بھی کسی انگریزی ڈرامے کا ترجمہ کرنے میں مصروف تھے۔ میرا ذہن اسی بات کو لے کر الجھا ہوا تھا کہ کوئی ایسا کارنامہ کروں جس سے ڈرامے کو ایک نئی راہ ملے اور میں اپنی کمپنی اور ڈرامے کی دنیا میں جم سکوں۔ پھر وہ کہتے کہ میم صاحبہ مجھے پیزارو کا ترجمہ دکھایا جو انہوں نے اپنے طور پر کر رکھا تھا۔ میں اسے لے کر کاؤس جی پالن جی کھٹاؤ کے پاس پہنچا، وہ بہت خوش ہوئے اور اسی دن سے میں نے اسیر حرص لکھنا شروع کیا۔ تو گویا اس کا قصہ جو ہے وہ پیزارو سے ماخوذ ہے، اور یہ ڈرامہ شیرڈن کی تصنیف ہے، اور اس کی دنیا عیسائی کے اور غیر عیسائی لوگوں کے عقیدے، عورت کا انتقام اور ظالم کا انجام ہے۔ حشر نے بھی سبھی چیزوں کو لیا ہے، مگر عیسائی اور غیر عیسائی کے چکر کو ختم کر کے وہ 2 بھائیوں کو سلطنت حاصل کرنے کی کشمکش میں دکھایا رہے ہیں، اور یہی ڈرامے کی بنیاد بھی ہے۔ اسی ایک بات سے ڈرامہ یورپین سے ایشیائی یا ہندوستانی بن گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بادشاہ حسین لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسٹر شیرڈن، آغا حشر نے اسیر حرص کے نام سے ترجمہ کیا، اور پارسی کمپنی بمبئی نے 1900 عیسوی میں پہلی مرتبہ پبلک کے سامنے پیش کیا۔ ڈرامہ بھیم دیو کے دیباچے میں اس ڈرامے کی کامیابی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اردو ترجمہ حقیقت میں دلی دربار 1901 عیسوی کے موقع پر کامیاب ہوا۔ پارسی کمپنی میں اس کی بدولت کافی روپیہ کمایا اور کافی شہرت حاصل کی۔ اردو ترجمہ حزن انگیز تربیہ کر دیا گیا اور ایک مزاحیہ پلاٹ اس میں داخل کیا گیا۔ تو پیزارو کا پلاٹ اس حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو انگریزی زبان کا یہ ڈرامہ جو ہے، یہ شیرڈن کا، جو انگریزی کے اس مشہور مصنف کے پرزور قلم کا نتیجہ ہے،
پلاٹ یہ ہے کہ پیزارو ایک بہت بہادر شخص ہے جو اسپین کا رہنے والا ہے، مگر وہ بے حد ظالم اور وحشی ہے۔ صرف بہادری کی بات سن کر ایلورا ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہے، اس پر عاشق ہو جاتی ہے اور اس کا ساتھ دینے لگتی ہے، مگر جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ پیزارو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم بھی ہے تو اسے بہت افسوس ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سے پیزارو نرم دل بن جائے، مگر انہی دنوں پیرو کے بادشاہ جو آگ کی پرستش کرتا ہے سے جنگ چھڑ جاتی ہے۔ تو اور ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کے بیچ یہ کہتا ہے کہ وہ پیرو کو سر کر کے اس کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرے گا اور خود وہاں کا بادشاہ بنے گا۔ اب یہ بات ایلورا بھی سنتی ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی محبت بھی جھوٹی ہے۔ اسی دن سے وہ نفرت کرنے لگتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ پیزارو جنگ میں فتح حاصل نہ کر سکے۔ تو جنگ کے دوران پیرو کے ایک جنگی آفیسر کو قید کر کے پیزارو کے سامنے لایا جاتا ہے۔ وہ بڑی بہادری اور عقل مندی سے پیزارو کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ اس کی بے باکی پر پیزارو کے ایک سپاہی ڈوبیلا کو غصہ آتا ہے اور وہ تلوار نکال کر کہتا ہے کہ میں ابھی اس کو قتل کر دوں گا۔ اس پر اور جمبو اے عیسائی مارو، وہ کہتا ہے کہ اے عیسائی مارو، اور تب اپنے ساتھیوں میں شیخی مارنا کہ میں نے بھی ایک پیرو دین کا خون بہایا ہے۔ تو ڈوبیلا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ تلوار سے اسے قتل کر دیتا ہے، مگر پیزارو کہتا ہے کہ تم نے اس کو کیوں مار ڈالا؟ اس پر ڈوبیلا کہتا ہے کہ آپ ایسی باتیں برداشت کر سکتے ہیں؟ جس پر پیزارو کہتا ہے کیا بغیر ستائے ہی اسے مار ڈالنا چاہیے تھا؟ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیزارو کتنا بے رحم اور ظالم تھا۔ تو اس وقت کا ایک مکالمہ وہ ملاحظہ فرمائی کہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد الانجی کو پکڑ کر پیزارو کے سامنے لایا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اور یہاں ایلورا بھی موجود ہوتی ہے، تو پیزارو اسے قتل کا حکم دیتا ہے، مگر ایلورا اسے اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کرتی ہے، جس پر پیزارو بگڑ جاتا ہے اور یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ کل صبح اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو الانجی کی خیر پا کر ایک عیسائی فقیر راہب قید خانے تک رسائی حاصل کر لیتا ہے اور اپنا لبادہ اوڑھ کر الانجی کے فرار میں کامیاب ہو جاتا ہے اور خود وہیں رہ جاتا ہے۔ بعد میں الانجی اور پیزارو میں جنگ ہوتی ہے اور سچائی کی فتح ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ پیزارو اور اسیر حرص میں کیا مناسبت ہے، کس طرح کا اس کے اندر جو ہے ایک طرح کا تعلق ہے، کس طرح کی اس کے اندر جو ہے چیزیں ملتی جلتی ہیں، یا اس کے پلاٹ میں کس طرح کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اشتراک ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خشر نے پیزارو سے ہی اسیر حرص کا پلاٹ اخذ کیا ہے، مگر اسے پوری طرح اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ یہاں ایلورا کی جگہ نوشابہ، پیزارو کی جگہ چنگیز اور زیمبو کو صفدر اور لانجی کو ناصر وغیرہ کا روپ دے کر انہوں نے ڈرامے میں ایک نیاپن پیدا کیا ہے۔ تو پیزارو میں ایلورا معشوقہ ہے، مگر چونکہ ہندوستانی معاشرے میں یہ مناسب نہ تھا، اس لیے انہوں نے اسے نوشابہ چنگیز کی بیوی بنا دیا۔ دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ پیزارو میں ایلورا صرف اس لیے پیزارو کی مخالفت کرتی ہے کہ وہ پیرو کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرنے کی بات کرتا ہے، جس سے اسے اپنا مستقبل دھندلا نظر آتا ہے، مگر نوشابہ صرف انسانیت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے چنگیز سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ ایک خاص بات اور بھی ہے جو پیزارو اور اسیر حرص کے پلاٹ میں مختلف ہے، وہ یہ کہ کشمکش عیسائی اور آگ کی پرستش کرنے والوں کے بیچ ہی نہیں بلکہ دو بھائیوں کے بیچ ہے، جس میں ایک سلطنت کا حقیقی وارث ہے اور دوسرا بھی اسی پر حق جما رہا ہے۔ اسی طرح سے زولا کا کردار پیزارو میں ایک ایسے شخص کا ہے جو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ الانجی کا دوست بھی ہے، مگر خشر نے اسیر حرص میں اسے ناصر کا وفادار سپہ سالار رستم بنا دیا ہے۔ تو وہ ان سب باتوں کے پیش نظر یہ بات اظہر منشمس ہے کہ خشر نے
قصہ تو اخذ کیا مگر اسے ہندوستانی رنگ میں ڈھالنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور باریک سے باریک نقطے پر بھی نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اسے عمدہ انداز میں پیش کیا ہے۔ کہیں کہیں زور بیان بہت عمدہ ہے اور پیزارو سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، مگر آخری جو ڈراپ میں پلاٹ منظم نہیں ہے ان کا، ناصر کو قید سے رہائی دلانے کے لیے جو کامک پیش کیا گیا وہ گلے سے نہیں اترتا۔ اس کے برعکس پیزارو میں پلاٹ کے سلسلے کا بڑا خیال رکھا گیا ہے اور فقیر کا قید سے چھڑانے میں زیادہ سچائی معلوم ہوتی ہے، اور آخر میں چنگیز ہار جاتا ہے اور خوشی خوشی اپنے چچا زاد بھائی ناصر کو سلطنت سونپ دیتا ہے، سلطنت جو ہے اسے سونپ دیتا